اب یہاں سے تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے رسول کی سنت تھی سلیوز کو بیچنا. یہ تو شوق لگا نا؟ لگا شوق لگا. بٹ یہ تو کبھی ہمارا عالم علماء نے نہیں بتایا. نہیں بتاتے ہیں کیونکہ مومن صاحب، کیونکہ آپ کے عالم مولانا جو ہے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ بولو پیارے بھائی کیوں ہو اس گندگی میں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا ایسا انسان اچھا نہیں ہو سکتا. سر آپ مومن ہیں تو آپ کا نام مومن کیوں ہے؟ مجھے کریکٹ اسپیلنگ نہیں پتا تھا، سوری. تو آپ مومن ہے کہ مومن ہے؟ آپ مومن ہو؟ مومن تو نہیں ہے. مومن ہو، ایمو ہونا چاہیے. مومن نہیں ہے نا؟ اب کیسے پتا؟ دونوں ہی ہو. دونوں ہی ہو، مومن بھی ہو اور مومن بھی ہو. مطلب مسلم ہو. یار ساحل کیا بنے گا یار. بنگالی بابو ہے ہمارے یہ، شاید ان کے ایکسنٹ سے لگ رہا ہے. تو مومن ہے ابھی تک، مسلم ہے، نمازیں پڑھتے ہیں جناب؟ ہاں سر. اچھا، فرسٹ ٹائم آئے کیا پہلے بھی آ چکے ہیں؟ نہیں، فرسٹ ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم ہے. آیت الکرسی سنا دیں گے؟ آیت الکرسی تھوڑا دوسرا کچھ سنا سکتا ہوں. کیا دوسرا کرسی سنا سکتے ہیں سر، آیت الکرسی نہیں سنائیں گے. کوئی اور کرسی سنا دیں. درود شریف. چلو اس میں سنا کرسی دو، ہے. درود شریف سنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واللہ حبیبی واللہ حبیبی. کب یاد کیا تھا آپ نے درود؟ بچپن میں ہی. بچپن میں یاد کیا تھا. تو اللہ جو ہے وہ ابراہیم پہ درود پھینکتا ہے. سر تو when I was child, my parents used to teach me Quran and all the stuffs and. ٹھیک ہے، تو اللہ درود پھینکتا ہے ابراہیم پہ. آپ اللہ جو بھی دیتا ہے وہ تو ہمارے لیے دک نردیشنا ہے، گائیڈنس. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ابراہیم پہ درود پھینکتا ہے. ہاں کہہ سکتے ہو، پھینکتا ہے. موسیٰ کے ساتھ لڑائی تھی اللہ کی. موسیٰ کے ساتھ لڑائی تھی، ابراہیم پہ پھینکتا. موسیٰ سے لڑائی تھی، نوح سے لڑائی تھی، آدم سے لڑائی تھی. جیسے ابراہیم پہ درود پھینکتا ہے اسی طریقے سے محمد پہ درود پھینکو. نبی صاحب تھے، نبی رسول تھے، لائق کون؟ ہاں ابراہیم، آدم. آدم پہ پھینکتا نہیں تو ابراہیم پہ پھینک دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سر اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر. سر پھر بولیے پلیز. ابراہیم کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے ساحل بھائی پوچھ رہے ہیں. سر یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کس نبی سے اس کا کتنا یہ تھا، فونڈ آف کتنا تھا کس نبی سے. نہیں تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے نا کہ کسی کے اللہ جو ہے وہ کسی نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہاں کسی نبیوں میں فرق نہیں کرتا. سر کاٹتا وہ میں نہیں جانتا سر، آپ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرا کوشچن تھا، میں وہ کرنا چاہتے ہو اگر آپ پرمیشن دے تو. اچھا اپنے آپ کو پتا کچھ نہیں ہے لیکن دوسرا کوشچن کرنا ہے. اچھا جی کرو. اگر کوئی گاڈ ہے تو وہ تو کرول بھی ہو سکتا ہے. گاڈ سے کرول ہوگا تو وہ گاڈ سچا نہیں ہوگا. یہ کیا ٹرو لاجک ہوتا کیا؟ گاڈ کو کرول ہونا چاہیے لیکن ایسے لوگوں پہ ہونا چاہیے جو غلط حرکت کریں، جو برے حرکت کرے، اور وہ بھی تب ہونا چاہیے جب ان کو کئی دفعہ سمجھانے سے وہ پھر بھی نہ سمجھے. تو یس گاڈ کرول ہو سکتا ہے ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. جو بندہ زمین کے اندر لوگوں قتل و قتال کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، ریپسٹ ہے، قتل و قتال کرتا ہے، یس اس کے ساتھ کرول ہونا بنتا ہے. لیکن اللہ تو خود کہتا ہے کہ ریپ کرو، تو پھر اللہ کرول ہے کس کے اوپر؟ بالکل کہتا ہے، بالکل کہتا ہے. جب آپ سلیو لڑکیاں پکڑ کے ان کے ساتھ سیکس کرتے ہو تو ریپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کی امی کو، بہنا کو پکڑ کے سلیو بنا لوں اور اس کے ساتھ سیکس کروں تو کیا وہ خود ہی کروا لیں گے؟ کہیں گے ہاں آدم کر لو یار، کہ میں ان کا ریپ کر رہا ہوں گا. سلیو تو وہ تو ہسٹری میں سب ہر وقت رہا تھا، تو وہ تو نیا کچھ نہیں ہے. اوکے تو ہر وقتی جو کر رہا تھا وہ حرامی پنا کر رہا تھا. اللہ نے کہا حرامی پنا جائز ہے.
No, we provide them safety and other stuffs too. اوکے ہم نے کہا ہم سیفٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آرام سے ان کے ساتھ ریپ کر سکیں. ہم ان کے ہاتھ پاؤں جب باندھیں گے ریپ کرنے کے لیے تو ہم اچھی رسیوں سے باندھیں گے اور پھر ان کے ساتھ ریپ کریں گے. سیفٹی پرووائڈ کریں گے, انہیں اچھے کپڑے بنائیں گے تاکہ پپو لگیں, ان کو نہلائیں گے تاکہ ان میں سے خوشبو آئے. یہ نہ ہو کہ میں ریپ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بو آ رہی ہو پسینے کی. بہترین. بھائی یہ تو کرسچن ریلیجن میں بھی تھا, تو نہیں کرسچن ہر ریلیجن میں کوئی, نہیں تھا, لیکن اگر کرسچن ریلیجن والے ایسا کر رہے تھے تو لعنت ہے ان کرنے والوں کے اوپر, لہٰذا اللہ کے اوپر بھی لعنت ہے. نہیں اللہ پر کیوں ہوگا اگر یار ساحل یار ہیلپ می یار وتھ دس کا یار. بھائی جنگ میں تو آفٹر دا وار اینڈس سو وہاں پر تو یہ ہوگا ہی, تو اس کو پروٹیکشن دیا تھا ہمارا رسول صاحبہ نے, تو وہ تو بیوی کی طرح ہی اس سے برتت کرتے تھے. ابے کون سی بیوی کی طرح؟ بیوی کو بیچتے ہو, بیوی کو بیچتے ہو, ہاں دو بیوی کی طرح کرتے تھے. بیوی کو بیچتے ہو جا کے. تو کوئی ہم پر اگر اٹیک کرے تو ہم کیا کریں؟ تو کیا مطلب؟ اچھا میں اگر میں آپ کی بیٹی آپ کی بہنا چرا کے بھائی اس کے آپ ساتھ میرا سیکس کروں گا, سنو سنو سنو, فیملی, اگر میں آپ کی بہنا آپ کی بیٹی چرا کے اس کے ساتھ سیکس کروں, اسے ریپ کروں, پلیز تو ڈونٹ کیا کم ٹو آپ فیملی, مجھے اپنے یار سنو نا دوسرا یار, کو تو ایگزامپل دیجیے. آپ مجھے سزا دینے کی بجائے میری بہنا اور میری بیٹی کو پکڑ کے سزا دو گے. نا بھائی ابھی تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں بہت نہیں پہلے ایسا کا بات ہوتا ہے, تھا. ابھی بھی ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, ابھی بھی ہوتا ہے, irrelevant. اللہ نے قرآن میں اس چیز کو ستیہ بولا ہے. Now the problem is کہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کو ستیہ اور حق بولا ہے. اگر یہ حق ہے تو اللہ بغیرت ہے. اللہ نے ایسا تو قرآن بھائی میں مت اس کو حق بولو. بولا ہے. کیوں حق بولا ہے اللہ نے قرآن میں اس کو؟ اگر یہ حق ہے تو اللہ بغیرت ہے. کیونکہ دیکھو میں نے آپ کو سمپل ایگزامپل دی ہے, اگر میں آپ کی بہنا آپ کی بیٹی کے ساتھ سیکس کروں, ریپ کروں, تو سزا مجھے ملنی چاہیے, میری بہنا میری بیٹی کو نہیں. اگر سپوز sorry, I'm not that much good in English and Hindi as well, but I am ارے ہندی trying. میں بول دے بھائی. Okay, ہندی میں بہت ہی برا ہوں انگلش سے, but try کرتا ہوں. Suppose there is war happening and few people are died. So there the girls that left after the war, if I give them shelter, if I provide them with food and good care, and if they permit, we can have some intimate relations as well. So if they پرمٹ if they permit, if پارمٹ, they have اوکے consent, چلیں, اف دے پارمٹ, اور آپ نے اس کے ساتھ سیکس کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے زنا کیا کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, پرابلم از دس. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں آؤں اپنی فوجیں لے کے, اپنے 50 گنڈے بدماش لے کے, اور آپ کو قتل کروں, آپ کے علاقے کے لوگوں کو قتل کروں, اور پھر آپ کی بیٹیوں اور ماؤں کو پکڑ کے اپنے گھر میں بلا کے ان سے کام کاج کرواؤں گھر کے, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کیا آپ کی بہنا بیٹیاں مجھے پارمٹ کریں گی کہ میں ان کے ساتھ سیکس کروں؟ اگر وہ پارمٹ کریں گی تو ان سے زیادہ بغیرت عورتیں کوئی نہیں ہوں گی دنیا میں. یعنی کہ اپنے ہی ماں باپ بھائیوں کے قاتلوں کو اگر وہ پارمٹ کریں کہ وہ ان کے ساتھ سیکس کرے, انجوائے کرے ان کی باڈی کو, تو پھر ان سے زیادہ بغیرت عورتیں کوئی نہیں ہوں گی. اور یہ پرمٹ جو ہے وہ لے کے کہاں سے آئی ہے؟ اپنی مرضی سے ایڈم صاحب. ہاں لیکن لیٹس گو ود ہز ایگزامپل. obviously ہم نے اس کے اوپر اتنی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ یار قرآن میں کہیں پہ پارمٹ نہیں ہے, حدیث میں کہیں پہ پارمٹ نہیں ہے. میں نے کہا چلو آج ذرا دوسرے اینگل سے کھیل لیتے ہیں. ہاں چلو دوسرے اینگل سے, صحیح ہے. مگر ہاں بھائی, مسلم تو اگر دوسرا کوئی میرا کنٹری میں اٹیک کرتا ہے, وہ پیپل آر مسلم تو ایک نہیں ہے. مسلم کو تو اللہ مسلم کو تو گڈ بہیویئر سکھاتا ہے. گڈ بہیویئر یہ ہے کہ لوگوں کی عورتیں پکڑو, ان کے ساتھ سیکس کرو, ریپ کرو, یہ گڈ بہیویئر ہے. بھائی they were attacking us. No, they were not attacking us. تبوک میں آپ لوگوں نے جا کے اٹیک کیا, انہوں نے نہیں اٹیک کیا. تبوک تک آپ گئے تھے, روم تک آپ گئے تھے, ایجپٹ تک آپ گئے تھے, خود گئے تھے, انہوں نے اٹیک نہیں کیا تھا. مکہ اور مدینہ لینے کا کسی کو خواہش نہیں تھا. وہ جو صحرا ہے جس میں ٹٹی بھی نہیں ہے, اونٹوں کی ٹٹی کے علاوہ کچھ ہے نہیں, اس پہ کسی نے اٹیک نہیں کیا تھا. آپ لوگ باہر نکلے تھے. یہ جو آپ کا 600 years of attacking conquest of the whole world ہے, یہ مسلمانوں نے دوسری جگہ پہ جا جا کے اٹیک کیا. محمد نے اپنے صرف اور صرف 9 سال کے عرصے میں 49 بیٹلز کی ہیں, 49 بیٹلز کی ہیں. آپ کو صرف 3 بیٹلز دکھائی گئی ہیں, بدر, احد, خندق, بس. آپ کو کون سا پارمیٹ, کون سا وہ اٹیک کر رہے تھے؟
آپ جا کے اٹیک کر رہے تھے, کس لیے؟ بلونڈیاں لینے کے لیے. تبوک کا حملہ کیوں کیا تھا؟ بلونڈی لڑکیاں لینی ہیں. بلونڈیاں بڑی پسند تھی محمد کو, دینے کے لیے, محمد کو بورے بالوں پر بلونڈی لڑکیاں بڑی پسند تھی. ہاں, اسلام اسپرٹ کرنے کے لیے تھا, وہ اللہ کا حکم. اسلام سپریڈ کرنے کے لیے کہ اس کی عورتوں کی ٹانگوں کے بیچ والے سوراخ کو سپریڈ کرنے کے لیے؟ اے مومن کا کام نہیں ہے بھائی, مومن کا کام ہے, محمد کا کام ہے. محمد نے خود غلام عورتوں کے ساتھ سیکس کیا ہے. ماریا قبطیہ محمد کی غلام عورت تھی, اس میں سے محمد نے ابراہیم پیدا کیا اپنا بیٹا. محمد پھر بغیرت ہوا, کہہ دو محمد بغیرت تھا. اس نے ایک سلیو لڑکی کے ساتھ سیکس کیا, اور وہ سلیو لڑکی بھی اس کو تحفے میں ملی تھی. فون تحفے میں دیا جاتا ہے, اونٹ تحفے میں دیا جاتا ہے, گاڑی تحفے میں دی جاتی ہے, موٹر سائیکل تحفے میں دی جاتی ہے. محمد کو غلام عورتیں تحفے میں ملتی تھی. تحفے میں ملی ہوئی عورت تھی وہ ماریا قبطیہ. تو وہ تو اس وقت کا ٹریڈیشن ہوا نا. بہترین, اس ٹریڈیشن کے مطابق محمد ایک حرامی ہے, کیونکہ اس ٹریڈیشن کے مطابق جس کسی نے غلام عورت لے کے اس کے ساتھ سیکس کیا وہ حرامی ہے, لہذا محمد بھی حرامی ہے. بول دو بھائی, اس وقت میں تو ایسا ہی تھا, اس وقت میں تو کوئی نہیں جانتا اس وقت میں, جب اس وقت میں ایسا تھا, قرآن میں اس چیز کو ستیہ کیوں قرار دے دیا گیا؟ تو اللہ بھی بغیرت ہوا نا. قرآن ساری دنیا کے لیے ہر وقت کے لیے ہے کہ نہیں؟ He was a man of his time. He was a man of his time, لیکن قرآن is not the man of his time. قرآن is here, قرآن is now. جلا دو قرآن کو, گٹر میں پھینک دو قرآن کو, ورنہ اب ایسے ورڈ کیوں بھائی بولتے ہو؟ تو کیا کروں؟ اب اس کو کہہ رہے کہ اس وقت کے لیے تھا, تو وہ اس وقت کے لیے تھا, جلا دو. اب کیوں چاہتے ہو؟ اب کیوں قرآن رکھا ہوا اپنے پاس؟ جلاؤ اس کو. ابھی تو ہم اس وقت کے لیے تھا. نکل آئے ہیں نا, ابھی تو ہم مسلم نہیں کرتے بھائی. ہم تو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو سیکولر گورنمنٹ کرنے نہیں دیتی, موقع نہیں ملتا ہے. آپ کے سعودی عربیہ سے, ہیلو بھائی, سعودی عربیہ سے سلیوری کب ختم ہوئی ہے؟ گوگل پہ سرچ کرو ذرا, گوگل ہے تمہارے پاس؟ حضرت پروفٹ گوگل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیس بی اپون ہم, ذرا گوگل کرو, when was slavery abolished in Saudi Arabia? when میں کہنا چاہتا ہوں ہم تو وہاں سے, ارے ڈنگر جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کرو, سعودی عربیہ میں سلیوری کب ابالش ہوئی؟ ڈنگر کا مطلب کیا ہے؟ جانور. یہ لو, when was یہ دیکھو پڑھو, when was slavery abolished in Saudi Arabia? 1962. 1962 میں سلیوری ابالش ہو رہی ہے سعودی عربیہ سے. اس سے پہلے تک سلیوری تھی. کیوں؟ یونائٹڈ نیشن نے کروائی. اس نے کہا اگر سعودی عربیہ کو یونائٹڈ نیشن کا, UN کا پارٹ رہنا ہے اور ایک اچھے طریقے سے ٹریڈنگ کرنی ہے, تو اس کو اپنی کنٹری سے سلیوری ختم کرنی پڑے گی. یہ نان مسلموں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر قرآن کی سلیوری کو ختم کروایا 1962 میں, جب سعودیہ میں پیٹرول نکلا اور سیکولر گورنمنٹس نے پیٹرول لینا شروع کیا. اے صبر کر بے, تو انڈیا میں ایسا لے, تم انڈین ہو, انڈین مار کے رکھ دیں گے تمہاری اگر تم سلیوری کرو گے. اس وجہ سے نہیں کرتے. سن, اب وہاں سے جب پیٹرول نکلا تو دنیا نے اسے پیٹرول خریدنا تھا, تو پیٹرول خریدنے پہ انہوں نے کہا جی ہم اس کنٹری کو پیسے کیوں دیں, یہ کنٹری تو یہاں پہ سلیو عورتیں رکھتی ہے اور سلیو سے سیکس کرتی ہے, ریپ کرتی ہے. سلیوری کتابوں کے اندر سعودیہ میں 1962 میں, اس کو ابھی 100 سال نہیں گزرے ابالش ہوئی ہے. سلیوری ابھی کوئی پریکٹس نہیں کرتا. ہم مسلم لوگ یہاں سے باہر نکل چکے ہیں, نہیں نکلے. آج بھی قرآن میں ہے جس دن UN کی طاقت کمزور ہوگی, جس دن تمہاری کنٹری جس طرح افغانستان, اس میں سلیوری دوبارہ آ چکی ہے, کیونکہ افغانستان UN کا پارٹ نہیں ہے, وہاں پہ سلیو عورتیں, سلیو لڑکیاں دوبارہ آ چکی ہیں. سو اسلام میں چونکہ سلیوری ہے, قرآن میں چونکہ سلیوری ہے, محمد نے چونکہ سلیوری کی ہے, بغیرتی 1962 تک 62 تک آپ کے سعودی عربیہ میں ہوتی رہی ہے. کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ اور دوسری ایڈم صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی جوڑ لو, یہ کہہ رہے کہ مسلم اس سے باہر نکل چکے ہیں, تو غلط تھا تبھی نہ نکلے. ساحل اچھا ہوتا صاحب تو کیوں نکلتے؟ بہترین پوائنٹ مارا آپ نے, بہترین پوائنٹ مارا. اسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. ہاں بھائی پارمیٹ صاحب, غلط تو ابھی کے لیے ہے, اس وقت تو 1962 تو صحیح تھا نا؟ نہیں وہ نا, میں 14 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 14 سال پہلے صحیح تھا, تو کب تک صحیح تھا؟ ہاں کب تک صحیح تھا یہ بتا دو بھائی, ایئر بتا دو کب تک صحیح تھا. جب تک جنگ وار اس طرح کا چیز بہت, جنگ وار تو تم کرتے رہتے سالو, کسی اور نے انڈیا پہ تم نے اٹیک کیا تھا. اور ساحل صاحب, اور جنگ وار تو انہوں نے شروع رکھا تھا. انڈیا پہ حملہ انہوں نے کیا تھا کہ انڈیا نے سعودیہ پہ حملہ کیا تھا؟
انہوں نے حملہ کیا تھا हमला انڈیا پہ. सब लोगों पर करा है, बस आप اچھا लोग مجھے بتاؤ Western انڈیا media نے हम लोगों का انڈیا बार نے बार highlight ہندوؤں نے करते हो. ابے ڈنگر ہندوؤں نے سعودیہ پہ ایک حملہ دکھا دیں ہندوؤں کا سعودیہ پہ ایک. تو ہاں وہ ہاں ہاں سعودی تک جائے گا کیسے؟ پیدل چل کیا کے؟ مطلب جیسے سعودی وہاں تک پہنچا تھا اور کیسے جائے گا؟ ہم تو کون کرتے کرتے آئے ہیں نا, ہندو لوگ تو یہاں پر ہی رہ رہا ہے ہزار سال ہاں سے. تو ہندو یہاں پہ رہ رہا تھا تو پھر کیوں بھونکا کتے کی طرح کہ ہر کوئی پہ حملہ کر رہا تھا؟ کیوں بھونکا یہ؟ الگ کام مجھے ایسا کر دنیا میں ایک اٹیک دکھا دے جو سعودی عربیہ پہ ہوا ایک ہسٹری میں. وہاں پر اللہ کا تو یہ ہے. ابھی اور ڈنگر ادھر اللہ کا کسی نے خاص اٹیک نہیں کیا, کبھی نہیں کیا. کیوں کرتے؟ ایک صحرا تھا جہاں پہ کچھ نہیں تھا, اونٹوں کی بلکہ ٹٹیاں ان کے اور اونٹوں کے مسلطوں نہیں پیشاب کیا کے ہے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایڈم ایگزیکٹلی صاحب, ان کے مسلطوں نہیں کیا ہے, یزید نے وہاں پہ کیا ہے, ان کے مسلطوں نہیں موسٹلی کیا ہوا ہے. سر وہ بھی کیوں ہوا تھا؟ وہ خانہ کعبہ کو لینے کے لیے ہوا تھا نا. ہاں یزید بھی سعودی تھا, وہ سعودی نے سعودی پہ حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ سائڈر کبھی کسی کرسچن نے سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کیا, کبھی کسی جو نے ہاں سعودی ویسا عربیہ نہیں پہ کیا اٹیک نہیں کسی نے. کیا, کبھی کسی ہندو نے سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کیا, کبھی کسی زوراسٹرین نے سعودی عربیہ پہ اٹیک نہیں کیا, کبھی کسی بیبلونین نے سعودی عربیہ. بیکاز ساحل بھائی وہ ایک بنجر بیابان کیا ملے گا ادھر بغیر سے؟ پانی کے گند علاقہ تھا جہاں پہ اونٹوں کی ٹٹیاں اور پیشاب کے علاوہ وہ کچھ نہیں ملتا. کیکٹس کے درخت ملتے ہیں, گھاس بھی نہیں ملتی, بھائی پانی آپ ایسا کے پاس ہے نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, میں بولتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیدا ہوا. اللہ از ٹو مچ فونڈ آف سعودی, نو ون کین اٹیک سعودی بھائی. تو وہ اچھا, جو کرماتی نے ہاں اٹیک کر کے کعبے ایگزیکٹلی. کو جلایا اور اس کے کالے پتھر کو اٹھا کے لے گیا, اور 22 سال تک تم لوگ کتے کی طرح بھاگتے رہے کالے پتھر کو لینے کے لیے, اس کا کیا کریں؟ اس پہ بیٹھ کے Nobody can ہنستا attack بھی Saudi رہا Arabia. وہ. اور وہ ہاں اس کے 2 ٹکڑے کرے, پاخانے کے قدمچوں میں رکھے, لیفٹ پاؤں لیفٹ ٹکڑے پہ رکھتا تھا, رائٹ پاؤں رائٹ ٹکڑے پہ رکھتا تھا, اس پہ بیٹھ کے ٹٹی اور پیشاب کرتا تھا, جس کو آج آپ لوگ چمی کرتے ہو جا کے. وہ کرماتی اللہ سے بڑا ہو گیا نا پھر. وہ تو تھوڑا سا وقت کے لیے, مگر ہاں 22 سالوں کے لیے, تو 22 سالوں کے لیے کرماتی اللہ سے بڑا ہو گیا. اللہ خود تو اور جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا, وہ تو ہم اللہ لوگ خود نہیں آئے گا, تو آپ لوگ جنگ کرنا پڑے گا. آپ لوگ جنگ کر کے دو جیت بات بھی نہیں کیوں کر سکے. رہا ہے؟ ہاں تو ہاں ساحل بھائی 22 سال انہوں نے لڑائی کی اور جیت نہیں سکے, تو آپ نے ہاں, کرماتی سے وہ پتھر واپس کیسے لیا پتہ ہے؟ ریکویسٹ مار کے, پیسے دے کے, ہاں منہ پیسہ, مانگے پیسے دے کے, منہ نسخہ مانگے پیسے پیسہ. دے کے. ہائے ربا ہائے ربا ہائے اللہ, بھائی آپ لوگ پتھر سے چوری یہ ہو سب گیا بول کے جو نفرت پھیلا جبرائیل سکتے ہیں, آیا جو تھا, اب ہم نہیں کرتے. ہمارا کوئی داس نہیں ہے, ہم ایک سب نہیں کرتے, مگر آپ 2-5 کی بات ٹان کے ہمارے بیچ میں نفرت پھیلا رہے ہو. کس کون کے سا بیچ میں نفرت پھیلا رہے نفرت؟ ہو؟ وکٹم کارڈ کی آخری اولاد, چل بے سالے نفرت پھیلاتے ہو. یہاں پہ نفرت ہے تم لوگ کو, تمہارا قرآن پھیلاتا ہے, تمام کافروں کو کتا گدا اور خنزیر بولتا ہے, اور اس کے بعد قرآن ہے جو سب لوگوں کو حرامی بولتا ہے. اس قرآن میں نفرتیں لکھی ہوئی ہیں, تم لوگ اس نفرتوں کی پیدائش ہو, بچپن سے لے کے بڑے ہو کے کافروں کے لیے نفرت تمہیں سکھائی جاتی ہے. بچپن سے تم لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ تم لوگ اسلام میں سب سے اچھے انسان ہو, کیونکہ تم غیر مسلموں کو زنجیریں ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹ کے اسلام میں لے کے آتے ہو. تم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا, اور محمد اس کا رسول ہے. تم لوگوں کو یہ نفرتیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے, اس نے ابھی ماں سے باہر نکل کے اپنے رونے کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنی ہوتی کہ اس کے کان میں گھس کے تم لوگ اذان دیتے ہو, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا. نفرتیں تم لوگ بچے جب سمجھ بھی نہیں سکتا اس وقت اس کے کان میں گھسیڑ دیتے ہو. وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نجس لوگ ہیں, ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھانا. تم لوگ نہ کہتے نفرتیں ہم پھیلاتے ہیں. نفرت قرآن اور اسلام بچپن سے, جس وقت انسان کو بھی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, اس وقت سے تمہارے اندر ڈالی جاتی ہے. تم آج یہاں پہ آ کے وکٹم کارڈ کھیل رہے ہو میرے ساتھ, بغیرت شخص. یہ بغیرتی تمہارے دین میں لکھی ہوئی ہے. تم اچھے انسان ہوتے اگر تم اس قسم کی بکواس نہ کرتے. تم ایک بے غیرت شخص ہو. بھائی میں تو یہ سب کو صحیح نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں ابھی ہمیں صحیح نہیں پریکٹس بول نہیں رہے ہو تو پھر کرتے. اسلام میں ہی نہیں ہو. پھر وہی تو تھینک ہم یو نے سو ویری بولا مچ. نا. نہیں, اسلام میں کیوں ہاں نہیں ہوگا؟ ہم تو پریکٹس, یہ تو اٹھ چکا ہے, یہ تو پریکٹس نہیں ہوتا ہمارے بیچ میں, یہ بول رہا ہوں. سلیبری تو پریکٹس نہیں ہوتا. میں تو یہ بول رہا ہوں جو پریکٹس نہیں ہوتا وہ بول کے کیا فائدہ. جو ارے لیکن تو اس کو پریکٹس غلط سمجھتا ہے یا صحیح سمجھتا ہے؟ ابھی کے لیے غلط ہے. تو پھر اس وقت کے لیے ابھی بھی غلط تھا. ہاں, اس وقت کے لیے کیسا صحیح ہو گیا؟ اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرے تو اگر وہ مان اگر چکا تمہارے ہے اوپر ہم اس کے, اگر تمہارے اوپر اٹیک کرے
تو بھی اس کی اچھا لڑکی لے کے اس کے ساتھ ایڈم سیکس کرنا صاحب غلط ہے. اگر ایک تم اس کو اٹیک کرو چیلنج دے تو دو. بھی اس کی لڑکی لے کے اٹیک کرنا غلط ہے. ڈز ناٹ میٹر کہ اٹیک تمہارے اوپر ہوا ہے یا تم نے کیا ہے, اس کی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا دونوں کنڈیشنز میں غلط ہے. اچھا ایڈم صاحب ایک چیلنج جی پھینک دوں میں, ایک جی سر, مومن کے سوری ساتھ اور پلیز ایک پھینکا تھا اس نے, ہاں وہ آیا نہیں. ایک چیلنج یہ پھینک دیتا ہوں, مجھے چونکہ یہ وکٹم کارڈ کھیلنے میں لوگ ہے نا ایکسپرٹ ہے, دنیا کا کوئی انسان اتنا وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتا جتنے ہمارے مومن حضرات اور مسلطے حضرات کھیلتے ہیں. یہ جو ان کا آ رہا ہے ہمیشہ کا اٹیک کیا, ایسا کیا ویسا کیا, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, کون سے امی پہ, یعنی امی مطلب جو رسول اللہ کی جو بیوی تھی, جتنی بیویاں تھی اس میں سے کوئی ایک بیوی بتا دے یا کوئی صحابہ کی ایک بیوی بتا دے جن کو کافروں نے پکڑ کر, مشرکوں نے پکڑ کر, یہودیوں نے پکڑ کر ان کے ساتھ ان کو لونڈی بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیا اور مارکیٹ میں بیچا. ایک ایگزامپل دے دو جا بھائی. بھائی ایسا تو پھر پوچھنا پڑے گا عالم پوچھنا, لوگوں تیرے سے. کو چیلنج دیا, جا ایک نام بتا دے رسول اللہ کی کون سی بیوی کو کس نے سلیو بنا کے سیکس کیا تھا اور بیچا تھا, صحابہ ارے کی کون سی بیوی کو. ایڈم کوئی صاحب بیوی کو تو تیرے نہیں کیا تھا, یہ رسول تو اللہ سے معلوم ہے. سن تیرے رسول اللہ سے تو اس وقت کا یزید اچھا تھا, جب اس نے امام حسین کی عورتوں اور بچیوں کو پکڑا تھا, امام حسین اور اس کے ساتھیوں کی عورتوں اور بچیوں کو پکڑا تھا, تو رسول اللہ کی طرح اپنے صحابیوں میں بانٹ کے ان سے سیکس نہیں کیا تھا. جو زینب تھی نا اس کے ساتھ سیکس نہیں ہوا تھا, اس کو جیل میں بند کیا تھا اس نے. اگر 14 سال پہلے جیل خانہ تھا, یزید نے اس کو زندان میں بند کیا تھا. ٹھیک ہے, تو میرے بچے تمہارے رسول اللہ سے زیادہ موریلٹیز جو ہے نا وہ یزید میں تھی, جن کو تم روز جب بھی یزید کا نام لیتے ہو تم اسے گالی نکالتے ہو, اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہو. وہ تمہارے رسول اللہ سے 1000 درجے بہتر تھا. اس نے جنگ کی, اگر جیتا تو اس کی بیٹیوں کو اس نے زندان میں ڈالا تھا, اپنے صحابیوں میں بانٹ کے سیکس نہیں کروایا تھا. یزید جو اس وقت کا راون ہے نا وہ رسول اللہ سے 1000 درجے بہتر تھا. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the purest soul ever. آپ بول کے آپ کا اتنا بولنے سے پیور نہیں سول تھا ہوتا. کہ لڑکیاں پکڑ کے ان کے ساتھ سیکس کرتا تھا اور اپنے عام ساتھیوں میں بانٹ دیتا تھا, لیکن جو نون پیورسٹ سول تھا اس نے ایسا نہیں کیا. یہ حالت ہے. ورنہ بول کہ امام حسین کی جتنی بھی بیٹیاں اور اس کے صحابیوں کی بیٹیاں یزید نے کیپچر کی تھی, ان کے ساتھ سلیوری کی تھی, سیکس سلیوری. بول. ابھی بھائی وہ تو وائف کا درجہ دیتا تھا نا. کون سا وائف کا درجہ دیا تھا اس نے, کس کو وائف کا درجہ دیا تھا اس نے, تو ہمارا وائف کا عالم درجہ کیا دیا تھا جھوٹ اس نے, بولتا ہے درجہ. ہم سے, اور آپ کو ہم بلیو کر لیں. کیوں سے بلیو کر لیں, دکھانا کہاں وائف کا درجہ دیا تھا. میں دکھاؤں وائف کا درجہ کسے کہتے ہیں. سلیو عورتیں پکڑ کے ان سے سیکس کرتے ہو, بچے نکالنے کے بعد ان کو بھیج دیتے ہو, اور رسول اللہ کہتے ہیں تو ہاں یہ اچھی بچے بات ہے. ہونے کے بعد تو بیوی بنانے کو بولتا ہے اسلام. نہیں, اسلام بولتا ہے اس کو بھیج دو. We used to sell our slave women. Our slave women, the mother of our children. بچہ نہیں ہوا تو تب تک تو ڈنگ ڈنگی کر سکتے نا بھائی. یہ تو اچھا, آپ کی نوبی جی سلیب کو سیل کیا تھا, ایک آپ نوبی جی دکھا کا سکتے ہو؟ اگر دکھا بتا تو دے سکتا نوبی ہوں. جی نے سلیو کو سیل کیا ہے, اسلام ابھی چھوڑے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھائی جعل حدیث ہے, ہم بھائی جعل حدیث نہیں مانتا. ارے جعل حدیث چلے تیرے کو اوریجنل حدیث بتائیں گے. یہ لے اوریجنل حدیث پہلی لے, یہ دیکھ, صحیح ہے کہ جعل ہے, صحیح ہے کہ جعل ہے, پڑھا جا رہا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. آپ حدیث نمبر بولو, ہم چیک کرتے ہیں. آپ ایڈٹ کر کے دکھاتے ہو, ہم جانتے سنا ہیں بھی آپ کا یہ داؤد سب. 2517 سنا اوکے اوکے, اپنے ایک ماجہ. منٹ ہولڈ کرو, ایک منٹ ہولڈ کرو. چل 1 منٹ ہولڈ کیا, جا ابن ماجہ 2517 2517. ہاں ٹھیک ہے. کہاں پر سیل کرنے کے بعد کہاں پر ہے؟ تیرے پاس ہے حدیث, ہے پڑھ. ارے تجھے ادھر کیا ملا حدیث میں, تو ریفرنس مانگا نا بھائی. یہ دوسرے والے ٹیب میں لگتا ہے, اس کی آواز نہیں آ رہی ہے. نبی جی کم اور نوبیتا جی زیادہ تھا تیرا نبی. بھائی ایسے مت بولو بھائی. نوبیتا زیادہ اچھا انسان تھا تیرے نبی سے. نوبیتا تو کارٹون ہوا نا, آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو نبی. محمد کیا ہے؟ پڑھ بھائی, تو ریفرنس پڑھ. اوکے اوکے, ایک سیکنڈ. 2517. اوکے 2517.
हाँ, we used to say ऊंची पार है the prophet was still living among us. हाँ, ये तो साहब आप बोल रहा है। ते पार ना साहबा किसको भेज रहे थे We used to किसको sell भेज our रहे थे slave साहबा women and the mothers of किसको? our children. यानी कि स्लेव के साथ बच्चे पैदा करने के बाद उस औरत को बेच रहे हो जो आज तो जिसका बच्चा पैदा हो गया तो कह रहे हो वो वाइफ बन जाती है तो सहाबा बेच रहे और मोहम्मद पास है और मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा क्यों Great Sahi. ग्रेट साही हाँ फिर ठीक है, हम और एक दिन जुड़ेंगे हम। क्या और एक दिन जुड़ेंगे बात सुन ओए मोमिन आप बोलिए। प्राइवेट चैट पड़ी जाती है तुझसे प्राइवेट चैट नजर आ रही है राइट साइड पे हाँ, ये देखिए एक लिंक दे रहा हूँ तुझे इसमें कोई 15 हदीसें हैं मोहम्मद स्लेव बेच रहा है मोहम्मद का ड्राइवर स्लेव मोहम्मद का अपना टेलर स्लेव मोहम्मद दो स्लेव बेच के एक स्लेव ले रहा है लोगों ने स्लेव आजाद किए और मोहम्मद ने उनको बेच दिया सारी की सारी सही हदीसें इसके अंदर लिखी हुई हैं सही मुस्लिम सही बुखारी इब्ने दाऊद इब्ने माजा कोई 18-20 हदीसें हैं और फिर कुरान की आयतें भी हैं जो स्लेवरी को इंडोर्स करती है ये पकड़ सारे रेफरेंसेस है इसके अंदर अब अगर एक बाप की औलाद है ना तो फ्राइडे को आगे बताई कि इनमें से कौन कौन सी हदीस ज़ईफ है और कौन कौन सी सही है और मोहम्मद और उसके सहाबी सारे स्लेवरी करते थे कि नहीं भाई आप लोगों भाई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हो। अबे और डंगर मैंने तुझे सही हदीसों का जखीरा दिया है ओए मोमिन सही हदीसों का जखीरा दिया है ये लिंक ले जा और इसमें से बताई कि कौन सी ज़ईफ है ठीक है लिंक ले लिया भाई, लिंक ले लिया। ले लिया ये जो लिंक है ना इसके अंदर सारा जखीरा दिया हुआ है तेरे को और तेरे स्कॉलर्स को ऐसा करिए अपने स्कॉलर को लेके आई माय आलिम्स एंड आई विल कम बैक। अपने आलिम को साथ में लेके आई बात सुन हम आपको इस ओए लिंक से ही ओए डंगर सुन तेरा जो आलिम है ना आलिम उसको लेके आना हाँ। डांगर क्या बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। डांगर क्या मतलब क्या जानवर तुम तो मैं क्या आपको अरे भाई। जानवर लगता हूँ क्या? सुनो। आपसे तो मोमिन भाई। respect से बात कर रहा हूँ। अच्छा मोमिन भाई आप है ना जो हवाले दिए गए हैं ना वो जाके चेक करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ एक लास्ट चीज क्योंकि मुझे सबिया जी से भी बात करना है एक सिर्फ लास्ट चीज बताओ अगर जी। आपके सामने गलत काम हो रहा हो या गलत काम करने की बात हो रही हो तो आप उसको बोलोगे या नहीं बोलोगे कि ये गलत है? भाई मैं तो बोलूंगा मगर इस्लाम में गलत नहीं हो सकता इसका जरूर कोई नहीं, मेरी एक्सप्लेनेशन बात होगा। तो अरे साहिल सुनो इस्लाम तो में सही गलत वो हो ही मेरा नहीं सकता कुछ वो गलत मेरा हो ही काम है नहीं सकता साबित करना। मोमिन साहब वो काम मेरा है साबित करना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपके सामने अगर गलत काम हो रहा हो या गलत काम करने की इच्छा प्रकट की जा रही हो तो आप उसको रोकोगे या नहीं रोकोगे ये बोल के कि ये गलत काम है मत करो? हाँ मैं तो कन्फर्म करूंगा जरूर। हाँ कॉन्फ्रंट करोगे। अगर आप बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर या बीइंग अ प्रॉफिट अगर आप उसको नहीं रोकते उस काम को गलत नहीं बोलते तो आप भी गलत हुए क्या नहीं हुए? भाई मैं एक बात करना चाहूंगा। पहले इसका हाँ। जवाब दो ना जो मैंने सवाल हाँ किया। इसका जवाब में ही हाँ। वही मैं एक कोट सुना था डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। तो समटाइम्स भाई कुछ चीज में थोड़ा वक्त के लिए खामोशी हो सकता है और फॉर अच्छा। गुड के लिए। क्या नबी के लिए रसूलुल्लाह के लिए अगर रसूल के सामने कोई काम किया गया हो और आपने उसको नहीं रोका क्या वो भी सुन्नत में आता है या नहीं आता है? हाँ नाबी का साबी काम नहीं ये बात नहीं। नबी के हाँ। सामने कुछ काम किया गया हो और नबी ने उसको रोका नहीं तो क्या ये रोका नहीं। सुन्नत में आता है या नहीं आता है? हाँ वो तो आता होगा। हाँ ठीक है ना आता होगा। ठीक है एडम हाँ। साहब अभी वो जरा कोइटस इंटरप्टस वाली हदीस निकालिए ना आप। नहीं सर हालांकि मैं इनको अभी जो है ना वो तारीख तबरी का हवाला अभी दे दूंगा नबी ने खुद ये किया था सेल करवाया था लेकिन ये फिर बोलेगा मैं जाल वाले रेफरेंस को नहीं मानता इस वजह से मैं इनको बुखारी पे लाना चाह रहा हूं। 229 है मेरे ख्याल से। रुको मैं भी यहां से खोल लेता हूँ। मुस्लिम में आ गई ये देखें we took women captives and we wanted to do azal with them नहीं इसका उर्दू लेके आओ ना
उर्दू लेके सर आओ, इसने सही पूरा नहीं मुस्लिम किया है। में उर्दू नहीं होगा, एक सेकंड मैं इसको भाई इंग्लिश बुखारी ठीक में है भाई, ढूंढता हूँ, एक उर्दू नहीं समझते भाई, इंग्लिश में बताओ भाई। सेकंड। सर उसको रुक इंग्लिश दे ही चाहिए बंदा। सर, उसको उर्दू नहीं, समझना इंग्लिश नहीं है में ना यार। उन्होंने बेचने वाला वो नहीं लिखा है ना, एक मिनट रुको। ना उर्दू बुखारी, समझता हूँ मगर पढ़ नहीं सकता। हाँ हम लोग पढ़ देंगे आपके लिए, टेंशन ना ले, हम लोग आपके लिए पढ़ देंगे। एक मिनट रुको, ये मेरे पास आ गई उर्दू, एडम साहब मैं लेके आ गया हूँ। ले 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 ले। ये है कहाँ पे, ये तो एक ऐसी हदीस है ना कि एक कोई भी दिमाग वाला मोमिन रहेगा तो वो छोड़ देगा इस्लाम। ये लो, आ गई मेरी स्क्रीन, ठीक है। ये देखो मैं हदीस आपके सामने पढ़ता हूं। सईद अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स करने के लिए उनके पास जाते हैं लड़ाई के वक्त, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, बेचते भी थे, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? कोइटस इंटरप्टस, यानी अंदर आपने जो है वो इजैकुलेशन नहीं करना है, आपका जो मनी मुबारक है उसको बाहर फेंक देना है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। अब देखो, मैंने आपसे ये सवाल पहले ही कर लिया था कि रसूलुल्लाह के सामने कोई काम किया गया हो और वो उसको मना ना करे तो क्या वो सुन्नत कहलाएगी? आपने कहा हाँ। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि अगर कोई एक अच्छा इंसान है, कोई क्या कहते हैं उसको, समाज सुधारक है, अगर उसके सामने गलत काम करने की बात की जा रही है तो क्या वो उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा? आपने कहा हाँ रोकेगा, अगर नहीं रोकेगा तो वो भी उतना ही गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सहाबा कह रहे हैं कि हम जब लड़ाई में जाते थे तो हम जो कैप्चर करते थे, लौंडिया पकड़ते थे लड़ाई में से, उसके साथ हम लोग सेक्स करते थे और हमें उनको बेचने का भी हमारा इरादा होता था, तो क्या हम अजल कर ले? यानी क्या होगा कि अगर आप अजल करोगे, स्पर्म अंदर डालने से पहले अगर निकाल लोगे तो बच्चा नहीं होगा तो लौंडी का रेट ज्यादा मिलेगा बेचेंगे तो उनको ये खतरा था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि भाई अगर अंदर इजैकुलेट नहीं करे, बाहर ही कर दे तो चलेगा? तो रसूलुल्लाह ने इस बात पे उनको नहीं रोका कि तुम स्लेव मत बनाओ, तुम उनके साथ सेक्स मत करो, बल्कि ये कहा कि जो अजल तुम करते हो, अंदर इजैकुलेट नहीं करते हो, वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि जिसके किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है इस दुनिया में आना है वो आके रहेगा। अब यहां से तो साबित हो गया कि आपके रसूल की सुन्नत थी स्लेव्स को बेचना। अब ये जाल हदीस भी नहीं है, बुखारी की हदीस है। बुखारी में ही है ना, जब उसे 2 काले स्लेव दे के तो एक गोरा स्लेव हाँ, खरीदा था, वो भी तो स्लेव ट्रेडिंग है। स्लेव ट्रेडिंग है जी भाई मोमिन साहब। ये तो शौक लगा ना? लगा शॉक लगा। बट ये तो कभी हमारा आलिम उलमा ने नहीं बताया, ये नहीं चेक बताते करना हैं पड़ेगा। क्योंकि मोमिन साहब, क्योंकि आपके आलिम मौलाना जो है आप लोगों को धोखा देते हैं, भाई ये कोई नहीं explanation बताते। तो भी हो सकता है, हाँ, वो तो कोई एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है, आप बता दो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? सीधी सी बात है, सेक्स करते थे, बेचते थे, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? और हाँ वो भी सही है, वो तो फिर आप बोलो प्यारे भाई, क्यों हो इस गंदगी में? क्योंकि आपने खुद कहा ऐसा इंसान अच्छा नहीं हो सकता। ना ना ना, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं कहा था हम तो। क्या तो क्यों नहीं? तो अभी बताया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही आपको, वो तो इजाजत दे रहे हैं, वो तो टोक भी नहीं रहे कि मत चेपट्टी मत करो, आप लोग बेचो मत, कोई भी नहीं कह भाई रहा। ग्रेड बल्कि थोड़ा देखो दिखाना, आपको नीचे ना, नीचे जाकर थोड़ा आपको ग्रेड दिखाना सही आपको लिखा है क्या? मोमिन साहब देखो, अरे सही बुखारी की हदीस है तो भाई, इसमें क्या बुखारी का सही हदीस देखोगे? है, और ओके फिर तो सही होगा, ठीक है, बुखारी सही का हदीस बुखारी। है तो वो तो अच्छा, हम मानते एक हैं। आपको एक्सक्लूसिव बेचते थे वो तो आपको पता चल गया, एक एक्सक्लूसिव रसूलुल्लाह के कारनामा आपको बताता हूं। लो, ये 2 चीज अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है मोमिन भाई, तो आप इस्लाम छोड़ दोगे।
भाई क्योंकि इस्लाम ये जो तो हवाला बता रहा हूँ, नहीं छोड़ेंगे, वो तो नहीं छोड़ सकता है भाई, मगर आप गंदगी दिखा रहेगी दो, तो भी वो नहीं हम छोड़ोगे। हमारा उलामा से भाई वेरीफाई करना पड़ेगा पहले। हाँ हाँ, वेरीफाई करने के बाद ऐसी ही निकली बात जैसे हम बता रहे, तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? भाई वो तो अभी इसी वक्त नहीं बता सकते, मगर ये ठीक ये में आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड नहीं, ये अभी इन आपकी दिस हदीस, चालाकी बट है, यू आर ये नॉट तो अंडरस्टैंडिंग, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक एक्सक्लूसिव चीज बताता हूं और उसके बाद no, जाके I am पता करना। understanding what is written in here, but I don't have the background knowledge of it. That's हाँ, what तो I am trying बैकग्राउंड to say. नॉलेज जाके पता कर लो। और देखो ये एक भी देख लो, ये तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231, इसमें क्या लिखते हैं देखो। इसके बाद बनु अब्दुल असहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। ये लो, ये हवाला, दो हवाले बुखारी के 2229 और ये तारीख तबरी का हवाला देख लेना भाई। आपके ठीक है, उलमा की वीडियोस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और कोई सहाबी ने किया था? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा ना भाई। ये देखो फिर से पढ़ता हूं। यार मोहम्मद कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां से आ गया? वो दरूद है, दरूद ने भेजना है, मोहम्मद ने भेजा था, दरूद ने नहीं भेजा था, मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। देख ले भाई, ये देख ये देख। इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने, किसने भेजा? हाँ ठीक है, रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। यूट्यूब पे आप बाकायदा ये टॉपिक पे ठीक है वीडियो ढूंढ सकते हैं जहां पे आपके उलमा इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हाँ, बनु कुरैजा की जो लौंडियां थी उनको रसूलुल्लाह ने नजद के बाजार में बिकवाया था। जी हाँ ठीक है, मेरा एरिया में ही हमारा यहाँ का बहुत बड़ा उलमा रहता है। आप नाम बोलोगे तो आप भी पहचान जाओगे, तो मैं उससे उलमा नहीं रहता, आलिम रहता है। उलमा प्लूरल में है, आलिम रहता है। क्या आलिम उलमा बहुत सारे आलिम उलमा रहता है हमारे इस एरिया में, तो जुम्मा के दिन हम उस लोगों उनसे इक्वल कर लें, वेरीफाई कर लें। ठीक है, आप क्लियर हो गया कि नोबी जी का कंसेंट था, परमिशन। हाँ, नोबी जी बेचते थे। नोबी जी, ये इसको हालांकि हम लोग गंदी भाषा में, अभी मैं नोबी जी के साथ उस वर्ड को ऐड नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप खुद सोच लो, जो लेडीज लोग का धंधा करे बिकवाने इकवाने का, उसको क्या कहा जाता है, आप खुद वो समझ जाना। तो मत बोलो, मैं वो खुद से वेरीफाई कर लूंगा भाई। जो औरतों को बेचने का धंधा कर तो रहे आपके सामने भाई। भाई वाट तो दूसरा भी यूज कर सकते हो, राइट? हाँ ना, मैं कुछ बोला क्या? मैं बोला आप खुद समझ लो। ठीक है प्यारे भाई? हाँ ठीक है भाई, थैंक यू भाई। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच भाई। निकल जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे। अभी कैसा है ना, थोड़ा एक रहता है कि इस्लाम में छोड़ दूंगा, ये बोलना भी एक पाप होता है, श्राप होता है इनके नजदीक। तो जब देखेंगे, क्योंकि शौक लगा इनको, ये सारी चीजें बताई नहीं गई थी, अब पता चलिए तो आई एम श्योर कि वो आएंगे इधर और कंफर्म करेंगे हाँ ऐसी है और निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच मोमिन भाई।